اس لیے سیرت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے مومن کی، کہ آپ نے کس طرح زندگی بسر فرمائی، اور ان کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ بات سننے نہ کسی عالم سے سمجھ لے کہ یہاں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا کیا مطلب ہے۔ بڑی اچھی سیرت، مختصر کتابیں بھی ہیں، طویل کتابیں بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان صالحین کا تذکرہ ہو تو رحمت نازل ہوتی ہے، تو رسول اللہ کا ذکر ہوگا تو کیا نازل ہوگا، اللہ اکبر، دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے حضرت نے تو خود، حضرت نے جو ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھی سیرت پر نشر الطیب کے نام سے، تو ان دنوں میں جب لکھ رہے تھے تو تھانہ بھون کے ارد گرد اور تھانہ بھون میں بھی جو ہے طاعون کی بیماری آئی ہوئی تھی، جس میں روز 10-10 20-20 جنازے اٹھتے تھے۔ تو حضرت نے وہ کتاب اس کو پڑھوانا شروع کر دیا، جو جانا لاتے اور پڑھتے۔ فرمایا تھانہ بھون میں ایک بھی فوتگی نہیں ہوئی اس کی برکت سے، ایک بھی فوتگی نہیں، اتنا اس سے، کیونکہ جب نزول رحمت ہوگا، جب رحمت آئے گی تو شر کو دفع کر دے گی۔ تو سیرت پڑھنے سے جو ہمیں خود، جو ہم پر خیر و برکات نازل ہوئی وہ، اور جو ہمیں بات سننے میں لگی، کیونکہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔ اتباع تب ہوگی جب ہر پہلو میں ہم اتباع کریں نا، چند چیزوں کا نام تو اتباع نہیں ہے نا، ہر پہلو میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا، اس موقع پر کیا کیا، تو آپ کی سیرت میں سارے موجود ہے۔ اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے بڑی اچھی کتاب میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اب ایسی ہی سیرت پڑھے آپ کے جنا عہد طفولیت سے لے کر ولادت سے لے کر آپ کے آخر تک، انسان ہمیں سیرت اس زمانے میں بڑی اس کی ضرورت ہے، لوگ اس کو اہمیت اس سے دور ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سی چیزوں سے ہم محروم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے اعمال ان سے محروم ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔